اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تم دنیاوی بیماریوں کے تعلق سے ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہو، ڈاکٹر تمہیں دیکھ لیتا ہے اور دیکھنے کے بعد بتا دیتا ہے کہ تمہارے اندر یہ بیماری ہے، تمہارے آنکھ میں بیماری ہے، تمہارے پیٹ میں بیماری ہے، تمہارے جسم میں بیماری ہے۔ یہ دنیاوی ڈاکٹروں کا حال ہوتا ہے، وہ علم طب حاصل کر لیں اور حاصل کرنے کے بعد تمہارے جسم پر ریسرچ کریں تو تمہاری بیماریوں کی کھوج لگا لیا کرتے ہیں اور بتا دیا کرتے ہیں تمہارے اندر یہ بیماری ہے۔ لیکن اب یہ بتاؤ پیارے، اگر دنیاوی علم حاصل کرنے کے بعد اتنی طاقت و قوت اس کے ذہن و فکر میں آ جاتی ہے کہ بیماریوں کی تشخیص کر سکے وہ، تو رب تعالیٰ کی محبت میں جو اپنے آپ کو جلا دیا ہے اور جس نے رب تعالیٰ کی محبت میں اپنے آپ کو مار دیا ہے، اس بھٹی میں جو سلک سلک کر کے اپنے قلب کی صفائی حاصل کی ہے، وہ تمہیں دیکھے تو تمہاری کوتاہیوں کو کیوں نہیں بتائے گا؟ وہ تمہیں دیکھے تو تمہارے راز کو کیوں نہیں بتائے گا؟ وہ تمہیں دیکھے تو تمہاری پوشیدہ بیماریوں کو کوئی نہیں بتائے گا؟ اسی لیے مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ طبیبان جہاں دانشورند اور برس قام تو واقف ترند۔ یہ دنیاوی ڈاکٹر ایسے دانشور ہیں، ایسے عقل مند ہیں کہ تیری بیماریوں سے وہ واقف ہیں۔ پس طبیبان الہی در جہاں اور چون دانند از تو اسرار نہا۔ بس یہ جو طبیبان الہی ہیں، رب کی طرف سے جنہیں روحانیت حاصل ہوئی ہے، وہ تمہارے پوشیدہ راز کو کیوں نہیں جانیں گے؟ رب کی طرف سے انہیں روحانیت مل گئی ہے، رب کی طرف سے انہیں طاقت و قوت حاصل ہوئی ہے۔ پیارے، اس لیے ہم بزرگوں کی نسبتوں کو لیا کرتے ہیں۔ آج دلائل کی ضرورت پڑتی ہے، حوالوں کی ضرورت پڑتی ہے کہ یہ لوگ بریلوی ہیں اور بریلوی مکتب فکر کا یہ معاملہ ہے کہ وہ قبروں پر جایا کرتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، آج سے قبروں پر جانا ثابت ہو رہا ہے، آج سے یہ بزرگوں کے مزارات تعمیر ہوئے ہیں۔ ان دجال ذہن والے نادانوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ بتاؤ، آج سرکار اعلی حضرت عظیم البرکت 1856 عیسوی میں پیدا ہوئے ہیں اور 13 برس 10 ماہ پڑھ کر کے فارغ ہوئے، اس کے بعد سے اعلی حضرت کا نام پایا جا رہا ہے۔ لیکن 1856 برس پہلے کا مخدوم ماہمی کا روضہ ہے کہ نہیں؟ 1856 برس پہلے سے غازی پاک کا روضہ ہے کہ نہیں؟ 1856 برس پہلے کا حضرت محبوب الہی کا روضہ ہے کہ نہیں؟ سرکار خواجہ اجمیری کا روضہ ہے کہ نہیں؟ کیا یہ سب روضہ تعمیر کرنے والے بریلوی تھے؟ کیا یہ بزرگوں کا عرس کرنے والے بریلوی تھے؟ اور سنو، ہندوستان میں ہمیں بریلوی کہا جاتا ہے، لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ 1856 میں سرکار بغداد والے آقا غوث اعظم کا مزار بنا ہے کہ کب بنا ہے؟ تاریخ کا حوالہ لو اور دیکھو، پتہ یہ چلا پیارے کہ بزرگوں کے مزار پر جانا آج سے اس کا تعلق نہیں ہے، بلکہ اللہ والوں کی قبروں پر جانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور ظاہری سے ثابت ہے۔ آؤ میں حوالہ دے رہا ہوں، حوالہ نوٹ کرو۔ اگر حوالہ غلط ثابت ہو تو جو چور کی سزا وہ غلام محی الدین سبحانی کی۔ اس لیے میں وہابیوں اور دیوبندیوں کے منہ نہیں لگتا ہوں کہ یہ نجد کی بدماش اولادیں ہیں۔ ان لوگوں نے منحوسیت کی بنیاد پر بھارت کی آبرو لوٹی ہے، ان دجالوں نے مذہب اسلام کی آبرو کو کھو دیا ہے۔ تمہاری باتیں قوم مسلم کے سامنے رکھی جائیں گی تو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہو گے۔ حرام خور جیسی توہین تم لوگوں نے اولیاء کرام کی شان میں کی ہے اور نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جیسی توہین تم لوگوں نے کی ہے۔ اسلامی حکومت ہوتی تو ایک ایک وہابی کی گردن مار دی جاتی، ایک ایک دیوبندی کی گردن ماری جاتی۔ اولیاء کرام کی شان میں تم توہین کر رہے ہو۔ تمہارے اندر اتنی جرات پیدا ہو گئی ہے کہ جن ولیوں کی دعاؤں پر تمہاری زندگی منحصر ہے، جن ولیوں کی زندگی پر تم جی رہے ہو، انہی ولیوں کی توہین کر رہے ہو۔ نہ تم صدمے ہمیں دیتے، نہ یہ فریاد ہم کرتے، نہ کھلتے راز سربستہ، نہ رسوائیاں ہوتی۔ آؤ میں تمہیں بھارت کی تاریخ الٹ کر کے بتا رہا ہوں۔ تمہاری ماں نے دودھ نہیں پلایا ہے کہ مجھ سے گفتگو کر سکو۔ بمبئی میں بڑی تقریریں غلام محی الدین سبحانی کی ہوئی ہیں اور بہت کیسٹیں پھیلی ہوئی ہیں، مگر ان کی ماں نے دودھ نہیں پلایا ہے، ان کے اندر ہمت نہیں ہے کہ کیسٹوں پر اعتراض کر کے بھی کوئی اعتراض بھیجیں، اس لیے کہ حوالے کی وہ تلواریں ان کی گردن پر رکھ دیتا ہوں کہ ان کی گردن کٹ جاتی ہے اور نزدیت بھسم ہو جاتی ہے۔ سنو، آؤ حوالہ دے رہا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور ظاہری سے۔
قبروں پر جانا پایا جا رہا ہے. ہم قبروں پر اپنی طبیعت سے نہیں جا رہے ہیں, ہم قبروں پر شریعت کے حکم سے جا رہے ہیں. نادان سن, جب جنگ احد ہوئی ہے اور جنگ احد کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا تھا؟ مدینہ طیبہ سے چند کلومیٹر کی دوری پر مقام احد ہے. جب شہادت کا دن آتا تھا تو رسول کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم احد کے شہداء کے مزارات پر تشریف لے جایا کرتے تھے. یہ حدیث سے ثابت ہے. اور میرے آقا جب تشریف لے جاتے تھے تو ان لوگوں کے لیے دعا فرماتے تھے ان کی قبروں کے سامنے کھڑے ہو کر کے. اللہ کے رسول سے ثابت ہوا کہ نہیں, شہیدوں کی قبر پر نبی جا رہے ہیں اور قبر کے سامنے نبی کھڑے ہو رہے ہیں اور قبر کے سامنے نبی دعا مانگ رہے ہیں. یہیں سے پتا چل گیا کہ نبی شہیدوں کی قبر پر جا رہے ہیں. اللہ والوں کی قبروں پر جانا اور دعا مانگنی نبی کونین کی سنت ہے. اور سنو, آج سے نہیں جایا جا رہا ہے ولیوں کی قبروں پر. ہندوستان کی سرزمین پر کس طرح سے مسلمانوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے. یہ رشیوں منیوں ولیوں کا دیش ہے. یہاں فقیروں نے بڑی خدمت ملک کی ہے. اگر وہی نہیں رہیں گے تو ملک میں امن کیسے رہے گا؟ اگر ان کی روحانیت کارگر نہیں ہوگی تو امن و شانتی کا چراغ کون جلائے گا؟ آؤ ذرا دیکھو, یہی ہندوستان ہے. ہندوستان کی سرزمین پر بہت بھاری آکرمن کے تعلق سے ظہیر الدین بابر کا نام آتا ہے. یہ ظہیر الدین بابر ہندوستان کا ایک بادشاہ گزرا ہے, بہت بہادر تھا. ظہیر الدین بابر کے اور کارناموں پر تو میں گفتگو نہیں کروں گا, لیکن ایک کارنامہ اس کا بڑا اچھا تھا, وہ بزرگوں کی درگاہوں پر جایا کرتا تھا. اور ظہیر الدین بابر کوئی معمولی بادشاہ نہیں تھا, بلکہ اتنا پڑھا لکھا تھا کہ مقام اجتہاد کو پہنچا ہوا تھا. پھر بھی ظہیر الدین بابر حنفی مسلک کا پیروکار تھا, حنفی مسلک پر وہ عمل کرتا تھا. حنفی سنی مسلمان ظہیر الدین تھا. ظہیر الدین بابر کے تعلق سے بتایا جاتا ہے کہ بدرگاہ غوث گوالیار حاضر شد, وہ بر مزار فاتحہ خواند و مرادیں خواست. غوث گوالیار کے مزار پر حاضر ہوا, فاتحہ پڑھی اور مرادیں مانگی. وہ بدرگاہ حضرت شرف الدین یحییٰ منیری حاضر شد, وہ فاتحہ خواند و مرادیں خواست اور حضرت شرف الدین یحییٰ منیری کے مزار پر حاضر ہوا, فاتحہ پڑھی اور مرادیں مانگی. پتہ یہ چلا کہ اگلے کے سلاطین جو تھے, پہلے کے بادشاہ جو تھے, وہ بزرگوں کی قبروں پر جایا کرتے تھے, فاتحہ پڑھا کرتے تھے اور ان کے توسل سے اپنی مرادیں مانگا کرتے تھے. ظہیر الدین بابر جب بھارت کی سرزمین پر حکمرانی کر رہا تھا تو بریلی کے اعلیٰ حضرت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. اعلیٰ حضرت پر کیوں الزام لگا رہے ہو کہ مزاروں پر جانے کا طریقہ اعلیٰ حضرت نے نکالا ہے, اس کا رواج اعلیٰ حضرت نے دیا ہے, یہ سارا معاملہ اعلیٰ حضرت نے کیا ہے. دجال کہیں کے تم عرس بند کر رہے تھے تو اعلیٰ حضرت نے دلیلوں سے سمجھایا نہیں عرس نہ بند کرو, بلکہ عرس میں جو خرافات ہوتے ہیں انہیں ضرور روک دیا جائے. بزرگوں کی بارگاہوں میں جانے سے عوام کا نہ روکو. ہاں اگر وہ غلط طریقے سے جا رہے ہیں تو ضرور ان کی اصلاح کی جائے. اعلیٰ حضرت نے تو یہ ذہن و فکر دیا ہے. مسلمانوں آؤ, کتنے حوالے لوگے. بزرگوں کے مزارات پر جانا آج سے ثابت نہیں ہے, بلکہ یہ اولی طریقہ رہا ہے. سرکار خواجہ اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسی ہندوستان کی سرزمین پر آئے اور لاہور کی سرزمین پر پہنچے, حضرت داتا علی ہجویری کے مزار شریف پر حاضر ہوئے, فاتحہ پڑھ رہے ہیں, وہاں سے فیض و برکت حاصل کر رہے ہیں اور وہاں پر قیام فرما رہے ہیں. کئی روز ٹھہرنے کے بعد تب سرکار غریب نواز حضرت داتا علی ہجویری کے مزار سے اجمیر کی طرف چلے. پتہ یہ چلا کہ بزرگوں کا جانا مزاروں پر ثابت ہے, اور یہیں سے یہ بھی بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ کے ولی اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں. نہ وہ مرا ہے نہ مرنے والا ہے, کہ جس کے در سے مقدر سنورنے والا ہے. اسی بنیاد پر ہم کہا کرتے ہیں کہ جب ولی اللہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کریمانہ حال کیا ہوگا, میرے آقا کی زندگی کا حال کیا ہوگا. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم چھپ جانے والے, چھپ جانے والے میری چشم عالم
से छुप जाने वाले